السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ محترم حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مسجد کو غسل یا مسجد کے صفائی کا دن ہے، ابھی 11 بجے کا ٹائم ہے، تو میں نے سوچا کہ مسجد کے تعلق سے اور مسجد کے حکام کے تعلق سے آیت کریمہ پڑھی جائے اور چند مسائل سیکھا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو صاف کرنے آئیں گے شاید اس میں سے کوئی نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کاغذ ہوں، کیونکہ جو ہے اسی مطلب ہوتا ایسی ہے کہ جو کام ہوتا ہے اور جس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتے ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں، پھر ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ مسجد کا ادب و احترام کیا ہے اور ہمیں کس انداز میں مسجد کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال شاید اگر دور ہوں، آواز پہنچ رہی ہو تو ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجود والوں کے لیے۔ پتہ کیا چلا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگاہ فرمایا کہ میرے گھر کو خوب پاک و ستھرا کرو۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے کئی یہ حضرت ابراہیم کے تعلق سے ہے، خانہ کعبہ کے بنانے کے تعلق سے ہے، پھر انہوں نے باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو ان سے عہد لیا تھا کہ میرے گھر کو جو خوب پاک ستھرا کرو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے کے لیے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تعمیر فرمایا، لیکن قرآن کے اندر جو تفصیل سے ذکر ہے حضرت ابراہیم اسماعیل کو ساتھ میں مل کر کے خانہ کعبہ بنانے کا، ایک تو پہلے پارے میں بیان کیا گیا، اور دوسرے سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہاں فرمایا گیا، اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں، رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعہ کو بیان فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تو فرمایا گیا کہ جب طوفان نوح آیا تو پورے دنیا میں سیلاب آ گیا تھا اور سارے کے سارے کفار مشرکین تباہ برباد ہو گئے تھے، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں جو کشتی میں سوار تھے وہی لوگ بچے، اور 6 مہینے تک جو ہے وہ کشتی جو ہے سیر کرتی رہی، یہاں تک کہ جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری، جو 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو فرمایا گیا جب طوفان آیا تھا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں، اس کو پاک و ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ گویا کہ یہ عبادت جو ہے
طواف ہے، اعتکاف ہے، رکوع اور سجود والی عبادتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ صرف جو ہے امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پہلے کے انبیاء کرام اور ان کی امت بھی جو ہے گویا کہ عبادت کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب حکم دیا گیا تو وہاں پر کوئی نشانی موجود نہیں تھی، تو تفسیر میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، جو بادل کا ٹکڑا آنے کے بعد خانہ کعبہ کا وہ ایریا جو فاؤنڈیشن والی جگہ تھی جہاں پر بنیاد رکھی گئی تھی، اس کو گویا کہ بادل کے ٹکڑے نے گھیر لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چل گیا کہ یہیں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے۔ یا ایک روایت میں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا اور ہوا آئی اور ہوا نے جو ہے اس ایریے کو صاف اور کلین کر دیا جہاں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چل گیا، باپ بیٹے مل کر کے جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک و ستھرا رکھو، صاف رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ کیونکہ خانہ کعبہ کا تعمیر کا واقعہ جو ہے بہت ڈیٹیل اور تفصیل ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے اور اس کو پاک و ستھرا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور فرمایا گیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کے عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ یعنی پیدل، اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ یعنی جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر اس زمانے میں نہ جو ہے ٹی ویاں تھیں، نہ جو ہے ایسا کمیونیکیشن کا ماحول تھا، اور نہ ہی جو ہے اسپیکر تھے۔ تو فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس جو صفا پہاڑی ہے اس کے قریب میں ایک پہاڑی تھی، اس پر چڑھے، اور چڑھنے کا ارادہ جیسے آپ فرمائے تو فرمائے گا وہ پہاڑ خود بخود نیچے آ گیا۔ یعنی ان کو چڑھنے کی جو ہے گویا کہ پریشانی نہیں ہوئی، پہاڑ نیچے آیا، اس پر آپ کھڑے ہوئے، پہاڑ پھر اونچا ہو گیا، اور اس پر جو ہے کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے، اب اس کا طواف کرنے، اس کی عبادت کرنے آؤ۔ تو فرمایا گیا انہوں نے وہ آواز لگائی، صرف مکے والوں نے نہیں سنا، یہ عرب کے لوگ نہیں، بلکہ فرمایا گیا اس آواز کو پورے دنیا کے لوگوں نے سنا، جہاں جہاں قوم آباد تھی ان تمام لوگوں نے سنا، یہاں تک کہ فرمایا گیا جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، جو باپ کے پشتوں میں تھے انہوں نے بھی سنا، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں اور جتنے لوگوں کو حج کی سعادت ہونے والی تھی ان لوگوں نے اتنی بار لبیک اللہم لبیک کہا۔ تو جتنے لوگوں نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار ان کو حج کی سعادت یا عمرے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ ہم تمام کا بھی اس میں نام ہو جائے، بار بار لبیک کہنے کا، تاکہ بار بار ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب ہوتی رہے۔ یہاں پر جو ہے دور سے پکارنا یہ کس نے بتایا؟ رب نے قرآن بیان فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور سے لوگوں کو پکارا۔ گویا کہ دور سے پکارنا کوئی شرک اور بدعت کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے فرمایا گیا کہ یہ آیت کریمہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ آپ جو ہے لوگوں میں اعلان کر دیں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گویا کہ اعلان فرمایا اور خطاب فرمایا، تو گویا کہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کو خاص بیان کیا گیا۔ تو بہرحال جو بھی تفسیر ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی طرف یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بہرحال اس آواز کو لوگوں نے سنا، لبیک کہا، اور یہاں تک کہ آج تک اس گھر کی جو ہے طواف کرنے، زیارت کرنے لوگ جاتے ہیں، اور جس کے دل میں بھی ایمان ہے اس کی آنکھیں ترستی ہیں کاش کہ خانہ کعبہ دیکھنے کو مل جائے اور ہمیں طواف کرنے کا موقع ملے۔ یقیناً جو ہے وہ ایک اہم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص اور خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بہرحال خانہ کعبہ کا تھوڑا ذکر ہوگا، اور یہاں پر ایک آیت کریمہ فرمایا گیا، سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 31 میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، یعنی جتنے بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں، ان کو آگاہ کیا گیا، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اپنی زینت لو۔ یہاں پر تفسیر میں بتایا گیا کہ بندہ جب نماز کو آئے
تو پاک و صاف ہو کر کے، کلین ہو کر کے، یہاں تک کہ کنگا کر کے اپنے آپ کو سنوار کر کے آئے، خوشبو لگا کر کے آئے۔ کیوں؟ وہ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ قرآن فرما اپنی زینت اختیار کرو، یعنی جتنا بھی ہو سکے سنور کر کے اچھا انداز میں، اچھے کپڑے میں جو ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے جو ہے آدمی کو یا تو مسئلہ پتہ نہیں ہے یا نماز کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے۔ بہرحال جس کپڑے میں ہوتا ہے آدمی چلا آتا ہے، یہاں تک کہ کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا جو مکروہ بتایا گیا، کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے، اتنا صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ جو ہے نماز میں آئیں، کوئی بندہ بغل میں کھڑا بدن سے پسینہ آ رہا ہو تو اس کی پوری نماز میں گویا کہ اس کی طبیعت ادھر کر لگی رہتی ہے۔ اور جس طرح ہم اور آپ خوشبو پسند کرتے ہیں، بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، تو فرشتے بھی گویا کہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی بندہ جو مسجد میں آئے اور یوں ہی بدبو والے بدن کے ساتھ میں آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے، اور خود اسلام حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کی پاکی، صفائی، ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہے اپنا بدن ہو، اپنے کپڑے ہوں، اپنی مسجدیں ہوں، اپنا گھر ہو، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کو فرمایا جب تم نماز کے لیے حاضر ہو تو گویا کہ تم جو ہے اچھی طرح زیب و زینت اختیار کر کے تم رب کی بارگاہ میں آؤ۔ بندہ جب کسی آفس میں جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے یا شادی بیاہ میں جاتا ہے، کتنی تیاریاں کرتا ہے کہ ہمیں فلاں سے ملنا ہے، فلاں کے پاس جانا، ہمارے کپڑے اچھے ہو رہے ہیں، سب کچھ اچھا رہے۔ یہاں تک اگر بٹن کا ٹوٹ گیا تو گویا کہ وہ پہن کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہو کہ ہمارے بٹن ٹوٹے ہو گئے۔ لیکن بندہ جو ہے نماز میں آتا جیسے چاہ ویسے آ گیا اور خیال تک نہیں کرتا ہم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رب سے ہم کلام اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو سب سے قریب ترین چیز ہے وہ ہے سجدہ۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ ساجد، فرمایا گیا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اپنے رب سے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالت میں ہم آ رہے ہیں لیکن یوں ہی چلے آئیں تو یہ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو زیب و زینت کر کے آؤ۔ اور یہاں تک کہ مسجد جو ہے اس کو ہر گندگی سے، ہر ناپاکی سے، ہر خراب چیز سے ہمیں بچانا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ پیاز اور لہسن سے کھا لے اس کو جو ہے جب تک اس کی بو یا مہک دور نہ ہو جائے مسجد کے قریب نہ آئے۔ حالانکہ پیاز اور لہسن میں کتنی بو ہوتی ہے، معمولی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے منع کیا گیا کہ بندہ جو ہے یہ کھایا تو جب تک اس کی مہک برقرار ہے مسجد میں نہ آئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اسی طرح جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، ان کے منہ میں مہک ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، جب گھر سے نکلیں گے پیتے ہوئے چلے آئے، اپنے گھر سے اوپر سے نیچے اتر رہے سیڑھیوں پر، راستے پیتے آئے اور وضو بنا کر مسجد میں آ گئے، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں، ان کے بغل میں، ان کے منہ میں بدبو ہوتی ہے۔ قرآن نے، حدیث نے اس کو منع کیا کہ آدمی مسجد میں اس حالت میں جائے کہ اس کے بدن پر یا اس کے ہاتھوں میں، اس کے منہ میں بدبو ہو۔ پورا صاف ستھرا کر کے جو ہے مسجد میں آنا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ کو حیرانی ہوگی، ہم جو وضو بناتے ہیں، وضو بنا کر کے مسجد میں آتے ہیں، بعض لوگ جو ہاتھ کو پوچھتے بھی نہیں، رومال وغیرہ سے خوش نہیں کرتے، یہ پانی کے جو قطرے ہوتے ہیں یہ مسجد میں ٹپکانا حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، بس جلدی سے بنا ادھر ادھر کیا اور مسجد میں سیدھے چلے آئے۔ اور بندہ جہاں پر نماز پڑھا ہے اگر اسی جگہ پر کوئی صاف و ستھرا والا بندہ نماز پڑھے تو اس کے ناک جو گیلے چیزوں پر لگتے ہیں پتہ چلتا ہے پتہ نہیں ناک میں کا پانی ہے یا وضو کا پانی ہے کیا ہے، اس کو گھن جیسا لگتا ہے۔ اس لیے جو ہے بندے کو چاہیے اس بات کا خیال کرے کہ جب بھی مسجد میں آئے تو اپنے کپڑے کو، اپنے اعضاء کو ستھرا کر کے اور صاف کر کے آئے، تاکہ جو ہے مسجد میں آلودہ نہ ہو اور گویا کہ مسجد کے فرش خراب نہ ہو، اور ہم جس کے پاس میں کھڑے ہوں خوشبو ہو بدن سے، اس کی طبیعت مچل جائے کہ ہمارے بغل میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ بدبو کے بجائے جو اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، یعنی عطر لگائے ہوئے ہوں، خوشبودار ہو، تاکہ جو آپ کو نماز پڑھنے میں لطف آئے اور فرشتے بھی گویا کہ جو ہے آپ کی تلاوت سن کر کے محظوظ ہوتے رہیں۔ تو فرمایا گیا جو ہے اے اولاد آدم، جب تم نماز کو حاضر ہو مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ یعنی فرمایا گیا جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں اچھی ہیں اس کو کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور اس انداز میں رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں حلال کی ہیں اسے شوق سے کھاؤ۔ حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا کہ نہیں مجھے یہ نہیں پسند ہے، وہ نہیں پسند ہے۔ قرآن کہتا کھاؤ پیو جو چیزیں حلال ہیں،
لیکن جو چیزیں حرام ہیں اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور آگے بیان کیا گیا جو اس کا شان نزول کے جو ہے زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ بنی عامر کے قبیلے والے جب حج کو جاتے تھے تو گوشت وغیرہ نہیں کھاتے تھے، چکناہٹ والی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے، بولتا ہم حج کو آئے ہوئے ہیں، یہ چیزیں نہیں کھائیں گے، ہم اس کو جو ہے دور رکھیں گے۔ رب نے فرمایا کہ تم کیوں اس سے دور رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے چیزیں حلال چیزیں بنائی ہے، پیدا کی ہیں، اس کو کھاؤ پیو، رب کا شکر کرو، لیکن یاد رکھو جو ہے ناشکری نہ کرو، اور ساتھ ساتھ میں جو بھی حلال چیزیں اس کو استعمال بھی کرو، رب کا شکر بھی کرو، اور فضول خرچی بھی نہ کرو۔ اب کھانے پینے میں جو ہے بندہ احتیاط نہیں کرتا، فضول خرچی کر لیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن میں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کھانے پینے میں اپنی چیزوں میں فضول خرچی نہ کرے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو کون آدمی چاہتا کہ ہم کو کوئی شیطان کا بھائی کہے؟ اگر بندہ کسی کو بولے تو شیطان کا بھائی ہے تو بندہ غصہ ہو جائے گا، لیکن کھانے پینے میں فضول خرچی کرتا ہے تو ان لوگوں کو جو گویا کہ شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے مسجد کے تعلق سے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو کون لوگ آباد کرتے ہیں اور انہیں کس طرح کرنا چاہیے۔ رب نے فرمایا 10ویں پارے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 18 میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا گیا اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ گویا کہ مسجد کو آباد کرنا اہل ایمان کی خصوصیت ہے، جن کے پاس ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں قرآن میں جتنی بھی آیت کریمہ نماز کے تعلق سے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا۔ بعض لوگ جو ہے 4 وقت پابندی سے پڑھتے ہیں، 1 وقت چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ تارک صلاۃ ہیں۔ بلکہ فرمایا گیا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ یعنی نماز تو پڑھتے ہیں، اپنے مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، 4 وقت پڑھے 1 وقت چھوڑ دیے، 3 وقت پڑھے 1 وقت چھوڑ دیے، تو ایسے لوگوں کو فرمایا گیا کہ ویل ایک جہنم کی وادی ہے جس میں ایسے نمازیوں کو، جو نمازی ہیں، ایسے نمازیوں کو اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں نماز قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پابندی سے بندہ قائم کرے، 1 وقت بھی مس نہیں ہونی چاہیے۔ اور مرد کو تو سب جانتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، تو بندے کو، مرد کو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو غیر رمضان ہو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اور 1 وقت بھی گویا کہ نماز چھوٹنے نہ پائے۔ تو قرآن کے اندر جو ہے مسجد کے تعلق سے اور بھی کئی آیت کریمہ ہے، چونکہ وقت ہمارا بڑا مختصر ہوتا ہے، چونکہ آج مسجد کے صفائی غسل دینے کا اہتمام کیا گیا ہے اور پیچھے جو ہے بعد میں سحری کا بھی انتظام ہے، تو جو بھی مسجد میں صفائی کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کا جو ادب ہے، بندہ جیسے مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جیسی دعا پڑھ لیا فوراً اعتکاف کی نیت کر لیا، نویت سنت الاعتکاف۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مسجد میں کھانا پینا، دنیا کی باتیں کرنا حرام بتایا گیا۔ اگر بندہ اعتکاف کی نیت کر لیا تو ایک اعتکاف تو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا جو ہوتا ہے، جو اسپیشل جو ہے سنت موقدہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے 10 دن کا، لیکن ایک اعتکاف ایسا ہے کہ بندہ جب بھی مسجد میں آیا اعتکاف کی نیت کر لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں ہے اس کو اعتکاف کا آٹومیٹک ثواب مل رہا، اور اگر ضرورت پڑ گئی بات کرنے کی تو نیکیاں بھی خراب نہیں ہوں گی۔ ورنہ اعتکاف کی جو بندہ نیت نہیں کیا اور مسجد میں افطاری کر رہا یا مسجد میں کھا رہا یا جو ہے عشاء کے ٹائم پر لوگ پانی پیتے رہتے ہیں تراویح کے دوران میں، وہ اعتکاف کی اگر نیت نہیں کی ہے تو گویا کہ ان کے لیے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ کھانا پینا جب ہوتا ہے تو بندے کو اس سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، تاکہ جو ہے مسجد کا ادب جو ہے ملحوظ رہے۔ ورنہ فرمایا گیا جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کی نیکیاں ایسی خراب ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، جیسے آگ جو ہے لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ تو آدمی اتنی محنت سے نیکیاں کیا اور وہ جو ہے دنیا کی باتیں مسجد میں آ کر کے کرنے لگا، اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔
اور مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا سخت وعید کے ساتھ بیان کیا گیا، یہاں تک حدیث پاک میں ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی گویا کہ جو ہے کتنے بھی عبادت گزار ہیں، کتنے بھی یہ ہیں، لیکن دنیا میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اعمال خراب ہو رہے ہیں۔ ایک تو بندہ جو بڑی مشکل سے نیکیاں کرتا ہے اور یوں ہی نیکیاں اس کی ضائع اور برباد ہو جائیں، کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور فرمایا گیا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، بندہ جو مسجد میں ہے اور مسجد میں ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کی قبر جو ہے مزید تاریک ہو رہی ہے۔ اس لیے مسجد میں جو ہے بہت ساری نیکیاں ہم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر مسجد کا ادب و احترام نہیں ہوا تو ہماری نیکیاں برباد بھی ہو جائیں گی۔ اور فرمایا گیا ایک موقع پر فرشتے زمین پر اتر رہے تھے ان پر عذاب ڈالنے کے لیے، مسجد خود جو ہے رب کی بارگاہ میں شکایت کرنے جا رہے تھے کہ پروردگار عالم، لوگ جو ہے مجھ میں بیٹھ کر کے بجائے عبادت و ریاضت کرنے کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو فرشتے ان کو راستے میں مل گئے، اب بولے کہ چلو ہم ان پر عذاب ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے مسجد کا ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے یہ وبائیں بلائیں جو اترتی ہیں، آدمی کو مسجد کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ نکاح جو ہے مسجد میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس زمانے میں ایک مستحب کو ادا کرنے کے لیے مسجد کا بندہ انتخاب کیا کہ بیٹے کا نکاح یا فلاں کا نکاح مسجد میں ہو، لیکن آپ دیکھیں مسجد میں اگر دولہا تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا، کتنی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، لگتا ہے کہ بالکل چوپال اور بازار بنا لیے ہیں، اپنی اپنی باتیں، ہنسی مذاق، اور کتنا بھی اعلان کیا جائے، بتایا جائے، کوئی جو ہے خیال نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے خیال میں کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مسجد میں نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرنا مستحب اور سنت ہے، لیکن بندہ مسجد میں آئے بجائے مستحب اور سنت ادا کرنے کے کتنی اس کی نیکیاں خراب ہو گئی اور مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتا رہا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کس میں جو ہمارا فائدہ زیادہ ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے مسجد کی صفائی کرنا ایک عبادت ہے، صاف ستھرا رکھنا، مسجد سے ایک تنکا بھی نکالنا یہ ثواب کا کام ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ خاتون عورت کو مسجد میں جھاڑو لگانے کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا، تو گویا کہ مسجد کو صاف رکھنا، ستھرا رکھنا اچھی بات ہے کہ مسجد کو کلین کیا جائے، لیکن بندہ مسجد کو صاف کر رہا، ہنسی مذاق کر رہا، باتوں میں لگا ہوا اور اعتکاف کی نیت بھی نہیں کیا ہوا، گویا کہ اس کی نیکیاں بجائے جو ہے بڑھنے کے گھٹ رہی ہیں اور جو برباد ہو رہی ہیں۔ اس لیے جو بھی مسجد میں آتے ہیں ہمیشہ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اور مسجد کے صفائی ستھرائی میں اگر بندہ حصہ لے رہا تو پورا کا پورا اس کا ادب و احترام کا خیال کرے، ورنہ ہم جو ہے نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں اور الٹا جو ہے ہماری جو ہے گویا کہ نیکیاں خراب ہو رہی ہیں اور ہم گویا کہ گھاٹے اور نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسجدوں میں بیٹھ کر کے عبادت و ریاضت کرنے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔